السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسیکلی ہماری تقریباً یہ سیریز بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسک چیزیں رہتی ہیں، جیسے کہ ابھی روزوں کے حوالے سے ہوگا تو وہ جیسے جیسے موقع محل آئے گا تو ہم تب بات کریں گے اس حوالے سے۔ قربانی کا جیسے کہ ذکر ہوگا تو وہ تب اس سیریز میں وہ ویڈیوز ایڈ کر دی جائیں گی جب وہ موقع محل آ جائے گا۔ جو مین چیزیں تھیں، جو روزمرہ کے معاملات تھے ہمارے، بیسیکلی وہ چیز تھی اس سیریز میں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہو کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو لازمی ہیں کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی ہم وہ بات کر رہے تھے آج کل، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے، دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، دیکھیں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کا حق اگر چھین لیتے ہیں یا حق نہیں دیتے اس کا، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو توق پہنائی جائے گی ساتوں زمینوں کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کے پھندا گلے میں ڈال دیا جائے گا، توق پہنائی جائے گی اس کے گلے میں، جو کسی کا حق چھینتا ہے۔ اب حق چھینے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، یتیم کا حق چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں، دوست کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے، جیسے کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو جائے، تو بہنوں کے جو حقوق ہوتے ہیں یا بہنوں کے جو ادائیگی بنتی ہے، ان کا جو حق بنتا ہے وراثت میں، اس کی وراثت روک لی جاتی ہے، ان کی حق کو غصب کر لیا جاتا ہے اس میں۔ تو بیسیکلی یاد رکھیں، اگر آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی ہم نے شادی کر دی، شادی میں اتنا خرچہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جہیز دے دی ہے، تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، اس کا وراثت سے حق ختم ہو گیا۔ جو یاد رکھیں، اگر اس کی شادی کی ہے تو آپ کی بھی شادی ہوئی ہے، آپ پر بھی اخراجات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو مال دیا تو آپ بھی پھر مال لے کر آئے ہیں، کسی لڑکی سے مال منگوایا گیا آپ نے بھی شادی کر کے پھر، تو ویسے بھی جہیز تو ہے ہی نہیں، جائز نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ اگر والدین اپنی خوشی سے دے دیں وہ الگ بات ہے، اگر آپ مطالبہ کر کے لے رہے ہیں تو پھر تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی خواتین کے یا اپنی بہنوں کے حق کو مال لیں گے آپ، تو یہ سراسر غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں بھی ہم بہت سی کوتاہیاں ہم بھی کر جاتے ہیں کہ ہم، کیونکہ فیملی ہوتی ہے، بعض کا تو ہوتا ہے ایسی فیملی ریلیشن شپ کہ ہم نہیں ذکر کرتے ان چیزوں کا کہ کوئی نہیں یار بعد میں کر لیں گے، نہ بہنیں ذکر کرتی ہیں کیونکہ ان کو بھی نہیں چاہیے ہوتا اس ٹائم، تو ہم اس میں غفلت برتتے ہیں، ہمیں بعد میں حساب کتاب کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر چھوٹی سی چیز بھی وراثت میں کمی پیش ہو جائے، کسی کو زیادہ مل جائے کسی کو کم مل جائے، تو یہ وبال جان ہے ایک قسم کا، یہ بھی کہ کسی کا حق نہ مار لیں ہم۔ تو اس لیے بہتر تو حال یہی ہے کہ جیسے ہی وہ دن گزرتے ہیں، مشکلات والے دن ہوتے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے یہ معاملہ جو ہے یہ آپ پر حق ہے کہ آپ اس کو جلدی سے نپٹا لیں، ٹھیک ہے۔ مثلا 1 منتھ کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس کو نپٹا لیں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے جتنی بھی بڑی بہن ہو، جو بھی معاملہ ہو، وراثت کے جو حقوق ہیں اس کو پورا نہیں کریں گے، آپ حق کو غصب کریں گے تو قیامت کے دن آپ سزاوار ہوں گے۔ تو اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی چیزوں کے دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، کہاں کہاں حق کو غصب کی ہے۔ وراثت اگر تقسیم ہو چکی ہے تو ابھی بھی معاملہ ہے، سدھاری جا سکتی ہے، معافی مانگ لیں یا پیسے دیں ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں لازمی کریں، اور وراثت کے جو معاملات ہیں وہ آپ صحیح معنوں میں کسی علماء کے نام سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ٹھیک وراثت کے حقوق بتا دیں گے کہ بیسیکلی وراثت ہے کیا اور کیسے تقسیم ہوگی وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جتنے بھی علماء کے نام ہیں، جو صحیح والے، جو پڑھے لکھے علماء ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ وہ وراثت کے حقوق بھی بتا دیں گے۔ دیکھیں کہ اے آئی کا زمانہ ہے، اے آئی بتاتا ضرور ہے، لیکن پھر بھی سم ٹائم اے آئی سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، آپ اس سے سوالات جوابات پوچھ لیں اس سے، لیکن پھر بھی اپنی کنفرمیشن کے لیے آپ علماء کرام سے لازمی رابطہ کریں، کہیں آپ اس میں غلطی نہ کر بیٹھیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔